آیت نمبر 77 وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ للہ خبر ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے اور مبتدا پہلے آتا ہے. تو غیب السماوات کو پہلے آنا چاہیے تھا، للہ کو بعد میں، لیکن اللہ رب العزت للہ کو پہلے لے کر آئے، غیب السماوات کو بعد میں. اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ حصر کا ہے کہ معنی کیا پیدا ہو گیا؟ ہی کا. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب. وما امر الساعۃ، وما نافیہ ہے اور نہیں ہے، امر الساعۃ قیامت کا معاملہ، الا مگر کلمح البصری نگاہ کے جھپکنے کی طرح. کلمح البصری 3 الفاظ ہیں، کاف کا معنی طرح، لمح جھپکنا، البصر نگاہ، مگر نگاہ کے جھپکنے کی طرح، او یا ہوا وہ کیا؟ قیامت کا معاملہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. کس سے زیادہ؟ نگاہ جھپکنے سے بھی زیادہ، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے. او کا معنی میں نے کیا کیا؟ یا. اور کئی علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ او یہاں پہ بل کے معنی میں، بلکہ جیسے اللہ نے فرمایا سورہ صافات میں یونس علیہ السلام کے بارے میں، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر. او یزیدون، یا وہ زیادہ ہوں گے. کیا نعوذ باللہ اللہ کو شک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ او بل کے معنی میں، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے. تو بلکہ وہ یعنی قیامت کا معاملہ اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پہ، قدیر، کمال قدرت رکھنے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کا کیا تعلق ہے اس کلام سے جو پہلے گزر چکا ہے؟ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں مثالیں دے کر وعدے کیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اس آیت میں بھی اسی معاملے کی وضاحت ہے کہ عبادت کے لائق وہ ایک اللہ ہے جو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ لا علم ہیں، وہ جاہل ہیں. کیا بت کے پاس کوئی علم ہے؟ کیا قبر والا جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب، یعنی کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی جانتا ہے. یعنی کہ وہ امور آسمان و زمین کے جو انسان سے مخفی ہیں اور پوشیدہ ہیں، وہ اللہ کے لیے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. انسان کی صورتحال یہ ہے تو یہ تو اپنے بارے میں نہیں جانتا. میں اور آپ نہیں جانتے کہ میرے آپ کے دل کی کیا صورتحال ہے، صحت کے لحاظ سے معدے کی کیا صورتحال ہے، اندر ہمارا سسٹم کس قدر ٹھیک ہے، کس قدر خراب ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آئندہ 1 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب یہاں پہ ہم درس قرآن میں بیٹھے، ہمیں نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا صورتحال ہے. تو انسان کا علم بہت محدود ہے، اور جو قبر والے ہیں وہ تو بالکل کچھ نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے، دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں. آواز دو تو سنتے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، ان کی صورتحال یہ ہے. تو اس لیے اس ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، یہ بھی اسی کے پاس ہے. لوگوں میں سے کسی کو بھی، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اور اللہ نے کہا کہ قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے میں جو وقت رہ گیا ہے وہ یوں سمجھو کہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، قیامت بہت قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا کیسے؟
ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد مزید اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ قیامت بالکل آپ کے قریب ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ اللہ وقت بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، آنکھ جھپکنے جتنا وقت ہے قیامت آنے میں یا اس سے بھی کم ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، قائم ہوگی، تو پھر 1 سیکنڈ میں نہیں لگے گا، آنکھ جھپکنے کی طرح قیامت قائم ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے کیا کہنا ہے؟ کن، اور قیامت نے واقع ہو جانا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ انسانوں کی طرح ہم نے کوئی مشین چلانی ہو، کوئی سسٹم ہم نے چلانا ہو تو اس کے لیے بٹن دبائیں، انتظار کریں، اس کو سیٹ ہونے دیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ قیامت جیسا بڑا حادثہ جب ہوگا تو وقت کتنا لگے گا آنکھ جھپکنے کی طرح، اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔